ڈاکٹر صاحبہ آئی سی جے کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں جو اسرائیل کی درخواست تھی کہ اس کیس کو نہ سنا جائے اس کو تو مسترد کیا گیا ہے، ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل فوری طور پہ نسل کشی روکنے کے اقدامات کرے اور جو نسل کشی ابھارنے والی مہم ہے اس کو بھی روکے اور جو انسائٹمنٹ کرے ان کو سزائیں بھی دیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں اس فیصلے کی کیا اہمیت ہے اور کیا یہ ایکسپیکٹ کرنا درست تھا کہ آئی سی جے کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ بھی آ سکتا ہے جس میں جنگ بندی کی بات کی جائے؟ شہزاد، پہلے تو میرا خیال ہے ہمیں ساؤتھ افریقہ کو ایک خراج تحسین پیش کرنی چاہیے۔ انہوں نے اتنی دلیری اور کمٹمنٹ سے یہ کیس لڑا اور یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے پاس لے کے گئے اور وہ گلوبل ساؤتھ کی آواز بن کے سامنے آئے۔ یہ رولنگ اسرائیل کی شکست ہے۔ یہ ایک اہم قدم ہے فلسطینیوں کو انصاف دینے کے لیے۔ جو مایوس کن بات ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا وہ یہ ہے کہ امید یہ تھی اور ایکسپیکٹیشن تھی اور ساؤتھ افریقہ کی بھی یہی ریکویسٹ تھی کہ کورٹ جو ہے وہ جنگ بندی کا آرڈر دے گا، سیز فائر کا آرڈر دے گا، جو کہ اس نے نہیں دیا۔ لیکن اس کے باوجود جیسے آپ نے کہا آپ نے جیسے کہا ان کی جو رولنگ ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے فیور میں ہے۔ کورٹ نے جورسڈکشن ایکسیپٹ کی، یہ مانا کہ ساؤتھ افریقہ کا جو کیس ہے وہ قانونی طور پہ مضبوط ہے، کیس میں وزن ہے، کیس کو ایکسیپٹ کیا۔ جو آپ کو یاد ہوگا اسرائیل نے تو کہا تھا کورٹ کو کہ آپ اس کیس کو باہر پھینک دیں، اس کو سنیں ہی نہ، تو وہ تو انہوں نے انکار کیا، ریجیکٹ کیا۔ اور یہ بھی پھر اہم ہے کہ جو ایمرجنسی اقدام جو انہوں نے کہا ہے اس کی ضرورت ہے، اور پھر آرڈر کیا اسرائیل کو کہ وہ نسل کشی کرنے سے گریز کریں اور جو فلسطینیوں کو پروٹیکٹ کریں، ان کی حفاظت کریں، اور روکنے کے لیے نسل کشی کو روکنے کے لیے وہ کانکریٹ سٹیپس لیں، اور پھر 1 مہینے کے بعد وہ رپورٹ کریں کورٹ کو کہ انہوں نے کون سے سٹیپس لیے۔ صحیح، اور یہ جو فیصلہ ہے آئی سی جے کا یہ تمام فریقین پہ بائنڈنگ ہوتا ہے اور یونائٹڈ نیشن کی کیونکہ یہ سب سے بڑی عدالت ہے تو اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان فیصلوں پر عمل درآمد کروائے۔ اب پہلے تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ جتنی بھی آواز اٹھی ہے مختلف ممالک سے یا یونائٹڈ نیشن سے اس کو تو بالکل نظر انداز کیا ہے اسرائیل نے، تو اس فیصلے کی اس حوالے سے کیا اہمیت ہوگی؟ اگر یہ بائنڈنگ ہے تو کیسے اس پہ عمل درآمد ہو سکے گا؟ دیکھیں شہزاد، یہی سارا مسئلہ ہے اور یہ چیلنج ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی امپلیمنٹیشن کی مشینری نہیں ہوتی کورٹ کے پاس۔ تو ویسے تو یہ قانونی طور پہ بائنڈنگ ہے، لیگلی بائنڈنگ ہے، لیکن پہلے بھی اسرائیل اس کی خلاف ورزی کر چکا ہے، روس اس کی خلاف ورزی کر چکا ہے، جو مختلف رولنگز ماضی میں آئے ہیں۔ اور ویسے بھی جہاں سیکیورٹی کاؤنسل کا تعلق ہے اس کے تو بے تحاشا قراردادیں ہیں جس کو اسرائیل نے ڈیفائی کیا ہے، اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو پروٹیکٹ کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ ایک انٹرم آرڈر تھا آئی سی جے کا، اب اس کیس کو آپ آگے کیسے بڑھتا ہوا دیکھتی ہیں؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا یہ بات مایوس کن تھی کہ سیز فائر کے حوالے سے کوئی آرڈر نہیں آئے، تو کیا آگے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے، ابھی تو بادی نظر میں کہا کہ جینوسائیڈ تھا، اگر یہ ثابت ہوتا ہے جینوسائیڈ تھا تو کیا اس پر بھی کوئی سخت ورڈکٹ آ سکتا ہے؟ دیکھیں شہزاد، سب کچھ ڈیپینڈ کرے گا کہ 1 مہینے بعد، جیسے کہ کورٹ نے کہا ہے، آرڈر کیا ہے کہ اسرائیل کو رپورٹ کرنا ہے کورٹ کو کہ انہوں نے کون سے سٹیپس لیے ہیں، کون سے اقدام لیے ہیں، جس سے کہ یہ ظاہر ہو کہ جو کورٹ کا آرڈر ہے اس پہ عمل ہوا ہے، یعنی کہ فلسطینیوں کی حفاظت کیسے ہوئی ہے اور خون خرابہ قتل جو ہو رہے ہیں وہ روکے ہیں یا نہیں رکے ہیں۔ تو اس پہ پھر ڈیپینڈ کرے گا کہ کورٹ آگے اس کو کیسے لے کے جائے گی اس کیس کو۔ the case is not over by any means، لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں تک جینوسائیڈ یعنی کہ نسل کشی کا جہاں تک تعلق ہے، اس پہ انگریزی میں جو کورٹ نے کہا ہے وہ بہت اہم ہے۔ میں انگریزی میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ دوں۔ جی۔ In the court's view, at least some of the acts and omissions alleged by South Africa to have been committed by Israel and Gaza appear to be capable of falling within the provisions of the Genocide Convention, unquote۔ یہ بہت اہم پہلو ہے، اس لیے کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لگ یہ رہا ہے کہ نسل کشی ہوئی ہے، لیکن ابھی اس کو پروو کرنا باقی ہے۔ تو اب یہ ڈیپینڈ کرے گا 1 مہینے بعد یہ کیس کیسے آگے پروسیڈ کرتا ہے۔